جی جی ناظرین پاکستان چلیں گے، ہمارے بیورو چیف ہیں اس وقت پاکستان میں۔ سر بتائیے اس وقت کی کیا صورتحال ہے جو تازہ؟ جی، جو گزشتہ رات سے جو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر تقریباً کوئی 5 سے 6 مقامات کے اوپر میزائل سے حملہ کیا تھا، تو اس کے بعد جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے جو 8 مقامات ہیں وہاں پر جا کر جو ہے ان پر حملہ کیا، جس کے اندر کپواڑہ، بارامولہ، بانڈی پورہ اور کارگل، دراس، اخنور کے علاقے شامل ہیں۔ اور پاکستان کی جو ہے یہ فضائی ایئر فورس ہے، انہوں نے وہاں پر جا کر انڈیا کے 5 رافیل طیارے جو تھے ان کو مار کرایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو انڈیا کے ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا سری نگر ایئرپورٹ کے پاس، اس کو بھی تباہ کر دیا۔ سری نگر ایئرپورٹ جو ہے وہ بالکل بند ہو چکا ہے اور ایئر بیس بھی بالکل خالی ہو چکا ہے۔ اور دمیان اور یہ جو ہے مین سیکٹر جو ہے یہاں پر کشمیر والی سائڈ پہ رات کشمیر، وہاں پر مسلسل جو ہے وہ گولہ باری جاری تھی۔ اور وہاں پر اطلاعات کے مطابق ابھی تک تقریباً 2 جگہوں کے اوپر ہندوستان کی طرف سے سفید جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، جو کہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ ہمارے کس کو تسلیم کرنے والی بات ہوتی ہے، جنگ کو روکنے کے لیے سفید جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے جب 2 ممالک کے اندر جنگ ہوتی ہے۔ تو ابھی تک جو ہے وہ نقصانات کے لحاظ سے پاکستان نے جو رات بھرپور کارروائی کی ہے، اور یہ جو کارروائی تھی یہ صبح 6:30 بجے تک وقفے سے جاری رہی ہے۔ تو جہاں تک پاکستان میں حملے کی بات ہے، جو ان کے نقصانات ہیں، تو اس میں تقریباً جو پاکستان کے جو افراد ہیں اس میں 8 پاکستانی جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق شہید ہوئے ہیں اور 35 کے قریب زخمی ہیں۔ تو مین جو ایک احمد پور شرقیہ کا علاقہ تھا جہاں پر 12 سے 13 افراد جو ہے شدید زخمی ہوئے۔ مظفر آباد کے علاقے میں جو ہے 2 مساجد جو ہے مسجد ام قرہ ننگل سادہ مرید کے، وہاں پر جو حملہ کیا گیا وہ بھی مسجد کے اوپر کیا گیا۔ اور اسی طرح جو بہاولپور میں جو ہے مسجد سبحان اس کے اوپر بھی حملہ کیا گیا، تو وہاں پر بھی 3 خواتین اور ایک بچہ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ اور اسی طرح ایک مسجد تھی بلال، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، تو وہاں پر بھی ایک بچی جو ہے اس کی زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ تو اسی طرح جو مسلسل جو گولہ باری ہوتی رہی، اس کے علاوہ سیالکوٹ سے ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ وہاں پر کوٹری لوہارا ہے کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی ایک جو ہے میزائل تھا، وہاں پہ بھی گرا، جس سے وہاں پہ کچھ جانی نقصان تو نہیں ہوا، لیکن شکر گڑھ کے قریب جو ہے وہ وہاں پر پاکستانی فوج نے وہاں پہ مسلسل تقریباً 2 گھنٹے لگاتار توپخانے سے فائر کیا گیا، جس کے بعد انڈیا کی طرف سے وہاں پر بالکل خاموشی ہو گئی ہے۔ سر یہ بتائیے آج اسکول بند کر دیے گئے سوری جی، گزشتہ رات کو تقریباً 12:30 بجے حملہ کیا گیا، اس کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج تمام جو ہے وہ کالجی اسکول جو ہے وہ بند رہیں گے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ایک اسپیشل ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر فورسز نے لاہور ایئرپورٹ کو مکمل طور پہ بند کر دیا، اور اسلام آباد ایئرپورٹ میں بھی ہائی الرٹ سچویشن کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، اور ایئرپورٹس کی تمام لائٹس کو بند کر دیا گیا۔ اور جو مین جو ہم نے شہر میں سروے کیا ہے سیکورٹی کی بنا کے اوپر، اسلام آباد اور ہائی کورٹ میں بالکل ریسکیو 1122 فائر بریگیڈز اور یہ جو ایمبولینسی سروسز ہے ان کو الرٹ کر کے کھڑا کر کے بالکل آن لائن پوزیشن پہ رکھا گیا، اور لائٹس جو ہے غیر ضروری جو بند کر دی گئی، کیونکہ ان کو اس بات کا خدشہ تھا کہ جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ فیصل آباد اور لاہور ہو سکتا ہے، تو اس کے لحاظ سے ابھی یہ ہائی الرٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ جو لوگ ہیں اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں یا وہاں پہ کچھ اس طرح کے پریشانی والے حالات ہیں؟ نہیں، یہ پریشانی جو رات کے وقت ہوئی تھی اس وقت یہ ضرور پریشانی لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق کہ جہاں پر 2 سے 3 میزائل گرے تو ایک کی بہت بڑی ایک زوردار گرجدار آواز تھی جو کافی کلومیٹر تک سنی گئی تھی، تو وہاں پر لوگوں میں یہ بات تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان جو ہے وہ میزائل سے حملہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر کچھ دیر کے بعد جب پولیس اور باقی ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ انڈیا نے جو ہے میزائل سے پاکستان میں حملہ کیا، تو اس کے بعد جو لوگ تھے وہ جو اس وقت موجود تھے ان کے اندر وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں پائی کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ایسا ڈر یا خوف جو تھا وہ پایا جا رہا تھا، بلکہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے اور سننے میں بھی آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی اب جو ہندوستان نے ہم پر حملہ کیا ہے تو اب تمام قوم اور پاکستانی فوج مل کر اس کا جواب دے گی اور ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے، بلکہ کئی ایک جگہوں کے اوپر جو
लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने अपने कैमरों से जो फिल्म बनाई है और वो पास खड़े हुए बना रहे हैं, तो उनके अंदर किसी किस्म का अभी तक को खौफ व हरास इस किस्म की बात नहीं पाएगी। रात के वक्त जरूर था कि उनको अचानक इस बात का पता लगा कि एकदम से जो ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको पता लग गया कि ये हिंदुस्तान की तरफ से हमला है, तो वो बड़ा मुस्तैदी से वहां पे मौजूद रहे। सर ये बताइए कि आज दिन के वक़्त तो शायद नहीं, रात को दोबारा ये इंडिया हमला करेगा, ये बाज़ नहीं आएगा। इसके लिए कोई गवर्नमेंट ऐलानात कर रही है कि कैसे एहतियात करनी है? जी बिल्कुल, ये मुजफ्फराबाद के इलाके भावलपुर में तो मसाजिद में ऐलान किए गए हैं कि लोग जो है वो अपने बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को लेकर महफूज मकामात की तरफ चले जाए। तो कहीं पर भी कोई मिसाइल या कुछ चीज ऐसी गिर सकती है, हमला हो सकता है। तो बाकी इलाकों में तो ये था कि उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि कोई भी आप जो है अपनी फौज की जो नकलो हरकत है उसकी वीडियो ना बनाए, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है, ताकि ये मालूमात सोशल मीडिया में शेयर ना हो। और कोई भी अगर इलाके में कोई ऐसी इमरजेंसी होती है, किसी मशकूक अफराद को आप देखते हैं, तो उनको फौरी तौर पे आर्मी के कैंप में बताएं या पुलिस को आगाह कर दें। और हॉस्पिटल जो है वहां पर कोशिश करें कि रश ना हो, और हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड बैंक है वहां पर जो है वो अगर वो जो अफराद है वो ब्लड दे सकते हैं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी जगह पे कोई इमरजेंसी होती है और किसी को खून की जरूरत होती है, तो हमारे ब्लड बैंक के अंदर खून जो है वो मौजूद रहे। तो इस तरह के ऐलान जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है इलाकों में किए गए हैं कि अलर्ट के तौर पे कि जरूरी है कि किसी भी वक्त भी जो है इंडिया की तरफ से मजीद हमला हो सकता है। और ये बात आपकी ठीक है कि दिन के वक्त तो वो चांस कम होगा, लेकिन अगर रात होगी तो फिर उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि रात के वक्त जो है इंडिया उस पर हमला कर सके। चलें, आपसे अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। नहीं, अभी मैं देख रहा था तो मेरा एक दोस्त था, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे रात मौजूद था। वो कहने लगे, उसका मैसेज मुझे आया कि मैं ट्रैवल नहीं कर सका और बड़ा वहाँ पे ख़राब होना पड़ा, क्योंकि अचानक आपको पता है एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए और फिर उसको कोई होटल वगैरह भी नहीं मिला और काफ़ी परेशानी में रात गुजारी। अब देखते हैं 48 घंटे तक, अभी तो एयरपोर्ट वगैरह उन्होंने बताया कि बंद किए गए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये काम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि अपने जो व्हाट्सएप वगैरह है उसे एहतियात से इस्तेमाल करें। कोई ऐसे मैसेज आएँ उनको ना खोलें जो आपके इल्म में ना हो, सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ राब्ता रखें जो आपके अपने हैं या जिनको आप जानते हैं। इंडिया की तरफ से कई ऐसी कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज़ का ख़्याल रखें कि सफ़र से ज़रा एहतियात करें, क्योंकि कोई पता नहीं रात लोगों के ज़हन में होता है कि रात को हमला होगा, दिन को भी कुछ ना कुछ हो सकता है और ये ना हो कि आप एक नई परेशानी में मुब्तला हो जाएँ। हमारे ब्यूरो चीफ़ वहाँ पे मौजूद हैं, आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।